آرٹ اور کلچر جو ہے اس کو سمجھنا بہت اہم ہے، اور پروڈیوسر کو اس کی ایک گہری نظر ان ساری چیزوں پہ ہونی چاہیے، اپنی تاریخ پہ، اپنے میوزک پہ، اپنی ثقافت پہ، اپنے لٹریچر پہ۔ لٹریچر تو بہت ہی اہم ہے سارے میں، اور اپنی پینٹنگز پہ، اور اسی حوالے سے اپنے تمام وہ لوگ جو اپنے اس ایریاز میں اسپیشلسٹ ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے، جو چلے گئے ہیں دنیا سے ان کے کام سے واقفیت ہونی چاہیے، اور جو ہیں ان سے رابطے میں ہونا چاہیے، تاکہ آپ ان کے پاس بیٹھیں، آپ ان کے سیکھیں۔ ضروری نہیں کہ آپ ان کے ساتھ پروگرام ہی کریں، آپ جائیں ان سے ملیں، اور یہ بہت ایک اہم چیز ہے پروڈیوسر کے لیے کہ اس کا کانٹیکٹ جو ہے وہ بڑے لوگوں سے، اپنے اپنے ایریاز کے، اپنے اپنے فیلڈز کے اسپیشلسٹ سے وہ کٹ آف ہوتا جا رہا ہے، اور وہ اپنے شیل میں جا کے وہاں جو چاہتا ہے پروڈیوس کر کے وہ دے دیتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ پروگرام کرنے جائیں، آپ پروگرام سوچنے جائیں، اب سوچا ہے آپ نے، تو آپ جا کے اس فارم کے، اس اپنے ایریا کے لوگوں سے ملیں، اسپیشلسٹ لوگوں سے ملیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے سیکھیں، ان سے رائے لیں، اور اس رائے کو اپنے پروگرام میں شامل کر کے، انکارپوریٹ کر کے آپ اپنے پروگرام کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اور بڑا ایریا ہے جو بہت لیک کرتا ہے پروڈیوسر کے لیے، کہ جہاں اس کو اگر وہ کام کرے تو بہت اس کے لیے بینیفیشل ہوتا تھا۔ اب اپنے ایکسپیرینس سے اگر میں بتاؤں تو اتفاق سے کہہ لیجئے یا خوش قسمتی کہہ لیجئے کہ جس دور میں ہم پروڈکشن کیا کرتے تھے تو اس دور میں تمام وہ لوگ آرٹ اور کلچر اور میوزک اور ہر حوالے سے، چاہے وہ رائٹنگ ہو، چاہے وہ کمپوزیشن ہو، چاہے وہ انسٹرومنٹل ہو، چاہے ووکل ہو، کوئی بھی ایریا لے لیں آپ، چاہے وہ پالیٹکس ہی کیوں نہ ہو، اس میں تمام بڑے لوگ موجود تھے اس دور میں، اور ان کے ساتھ ہمیں کام کرنے کا، ان کے ساتھ بیٹھنے کا، ان سے اظہار رائے کروانے کا اور رائے لینے کا موقع ملا۔ اس طرح پروگرام کو بہتر کرنے میں اور پروگرامز کو کنسیو کرنے میں اور مختلف آئیڈیاز اکٹھے کرنے میں اور مختلف چیزیں جو ہیں اپنے ذہن میں امبائب کرنے کی عادت سی پڑ گئی، اور ایک اچھا لگنے لگا کہ یہ لوگ، بڑے لوگ جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، یہ ہمارے رہنمائی کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے رہنما ہیں اس فیلڈ کے، اپنے اپنے یعنی ٹیلی ویژن کی فیلڈ کے ایریاز کے وہ رہنما ہیں۔ پھر پروڈیوسر کو اپنے جو سینئر پروڈیوسرز ہیں، جو کام کر کے اب مینجمنٹ سائٹ پہ آ چکے ہیں، ان کے کام سے استفادہ کرنا چاہیے۔ عام طور پہ پھر میں وہی کہوں گا، پروڈیوسر سمجھتا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ بہتر ہے، اس کا کوئی جو پہلے سے نہ ریفرنس ہے نہ دوسرے آنے والے سے کوئی ریفرنس ہے، وہ اپنے شیل میں اپنے انداز میں پروگرام کیے جا رہا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں وہ بیسٹ ہے۔ یہ چیز کسی آرٹسٹ کے لیے، اور پروڈیوسر کا کام بھی ایک آرٹسٹ کا ہی کام ہے۔ پروڈیوسر بیسیکلی ایک آرٹسٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان سب چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک اپنا آئٹم بناتا ہے۔ تو آرٹسٹ کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ پہلے وہ دیکھے کہ کیا چیزیں چل چکی ہیں، کیا لینڈ مارکس ہیں اس ایریاز میں، ٹیلی ویژن انڈسٹری میں کون کون سے اہم پروگرامز ہیں، کون سے اہم آرٹسٹ پرفارم کر چکے ہیں اور کیا پرفارم کر چکے ہیں۔ اس کو دیکھنے کے بعد پھر وہ اس کو انالائز کرے کہ اچھا یہ پروگرام جو ہے اس میں یہ انالیسس اس کا ہے کہ اس میں سیٹس کی یہ لمیٹیشنز تھیں، اس میں کیمراز اس زمانے میں اتنے نہیں تھے، لائٹنگ کی یہ فیسلٹیز نہیں تھی، ساؤنڈ کی، کارڈلیس مائکس کی یہ چیزیں نہیں تھیں، تو اس لیے زیادہ یہ چیزیں ہم اس طرح نہیں کر سکے اس زمانے میں جس طرح کہ ہم آج کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ مت انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرے اس پرانے کام کو۔ جو ریسورسز میں وہ لوگ کام کر گئے ہیں وہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا کام کر گئے ہیں۔ دے آر آل پیسز آف آرٹ، ماسٹر پیسز ہیں، اور ان کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے۔ اب آپ نے انالائز کرنے کے بعد ایک سب سے بڑا پھر عمل آ جاتا ہے کہ پھر آپ اس کو پریکٹیکل شیپ اپنے پروگرام کو دیں۔ ان ساری چیزوں کو آپ نے دیکھ بھی لیا، آپ نے پرکھ بھی لیا، آپ نے پھر اس کو پیش کرنا ہے۔ اب پیش کرنے کا عمل جو ہے اس میں آپ کی کریٹو انڈیویجویلٹی جو ہے وہ نظر آنی چاہیے۔ آپ نے سب لوگوں کو دیکھ بھی لیا کہ ان کی پروڈکشنز بھی دیکھ لی، سب آرٹسٹوں کو بھی دیکھ لیا، ان کی پرفارمنس بھی دیکھ لی، لیکن اب آپ اس کو ڈیفرنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ سیف نے کہا تھا
سیف الدین سیف نے کہ سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی نئی بات نہیں. تو یہ انداز بیاں جو ہے اس کو بدلنا ہی تو اصل میں کام ہے سارا, کہ آپ وہی ایشوز جو ہیں, وہی انسان کے وہی پرابلمز ازل سے لے کے اب تک وہ چلے آ رہے ہیں. ظاہر ان کا کانٹیکسٹ بدل گیا ہے, چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں, اس کا سیاق و سباق ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ بدل گئے ہیں, لیکن اس کو پریزنٹ کرنے کا, اس کو پیش کرنے کا طریقہ آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ وہ لگے کہ ایک ڈفرینٹ بات آپ نے, ایک ڈفرینٹ چیز آپ نے کی ہے. تو وہ ڈفرینٹ کرنے کے لیے یہ تمام ایکسرسائز جو ہے اس سے آپ کو گزرنا ہے, اس کو لیے آپ کو سوچنا ہے اور بے شمار محنت کرنی ہے اس میں. یہ ایک شارٹ کٹ اس چیز کا کوئی نہیں ہے ٹیلی ویژن پروڈکشن کا کسی بھی چیز میں, کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ شارٹ کٹ ہے اور میں یہ کر کے اس پروگرام کو ایسے کاپی کر لوں گا. کاپی کرنے کے لیے بھی آپ کو سکل کی ضرورت ہے. عقل تو لوگ کہتے ہیں کہ نقل کے لیے عقل بھی چاہیے, لیکن عقل کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ کام, کیونکہ ٹیکنیکل کام ہے, اس میں آپ کو سکل بھی چاہیے. اور سکل آپ جب تک سیکھیں گے نہیں, unless you learn that skill and you don't go through that process, don't go through the mill جسے کہتے ہیں آپ, تو اس کے بغیر آپ وہاں وہ چیزیں جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پروڈیوسر جو اکثر بنتے ہیں وہ ایک رینک سے گزر کے آتے ہیں, پروڈکشن اسسٹنٹ سے گزر کے پھر وہ پروڈیوسر بنتے ہیں. عام طور پہ ایک اچھے معتبر ادارے جو ہیں وہ اس طرح ہی کرتے ہیں تاکہ اس کو کل کو پتا ہو جب وہ پروڈیوسر بنے کہ واٹ اٹ ٹیکس ٹو پروڈیوس اے گڈ پروگرام, کن مراحل سے گزر کے, کن دشواریوں سے گزر کے اس کو یہ پروگرام کرنا پڑتا ہے. اور یہ شکل جو ہے آج پروگرام کی اگر اچھی ہوئی ہے تو اس میں کیا کیا کس طرح کی انپٹس چاہیے ہیں اور کس پروسیس سے اس کو گزر کے یہاں تک آنا پڑتا ہے. ہمارے ہاں تھوڑا سا اس سے لوگ پرہیز کرتے ہیں, لوگ اپنے آپ کو پروڈکشن اسسٹنٹ کہلاتے ہوئے تھوڑا سا معیوب سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی, اٹ از اے ویری پروفیشنل جاب. پروڈیوسر کا اگر بازو ہے کوئی اس کا سب سے اہم جو اس کا سپورٹ ہے وہ اس کا پروڈکشن اسسٹنٹ ہوتا ہے, جس کو اسسٹنٹ پروڈیوسر بھی کہہ لیں آپ, پروڈکشن اسسٹنٹ کہہ لیں. لیکن پروڈکشن اسسٹنٹ جو ہے اس کا تمام تر چیزوں سے رابطہ ہوتا ہے, آپ کے کیمرہ مین سے, آپ کی ڈیزائن سے, آپ کی پراپرٹی سٹور سے, آپ کے آؤٹ ڈور لوکیشن سے, آپ کے او بی والوں سے, آپ کے ایڈمنسٹریٹو سائٹ سے. آپ سارے کام جو ہیں وہ اس کو, اگر پروڈیوسر خدا نہ خواستہ پروڈکشن والے دن اویلیبل نہ ہو, کوئی ایسی پرابلم میں ہو کہ وہ نہ آ سکے, تو پروڈکشن اسسٹنٹ کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں کہ وہ پروگرام کر سکے اگر وہ پروگرام اسی دن کرنا ضروری ہے. تو اتنا اہم رول ہے پروڈکشن اسسٹنٹ کا اس سارے پروسیس میں. تو جب یہ پروڈکشن اسسٹنٹ سے پروڈیوسر ہو کے آتے ہیں تو ان کے لیے آسانی یہ ہو جاتی ہے کہ ان کو تمام پروسیس کا پتہ چل جاتا ہے کہ ان مراحل سے ہم نے گزرنا ہے, یہ چیزیں ہم نے کرنی ہیں, تب ہم جا کے یہ اچھا پروگرام جو ہے وہ کر سکیں گے.